आओ चलें मुजफ्फराबाद बनकर कश्मीरियों की आवाज़। कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती, वज़ीर आज़म कल मुजफ्फराबाद जाएंगे, अवामी जलसे से खिताब करेंगे, दुनिया को कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम से आगाह करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, खुर्शीदुल हसन स्टेडियम में पंडाल सज गया, मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स भी आवेज़ां। मसले कश्मीर पर दहाइयों बाद सलामती कौंसिल के इजलास में गुफ्तो शनीद इस बात की अक्कासी है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक आलमी तस्फिया तलब मसला है, जिसके हल के लिए आलमी बरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल को अपना भरपूर किरदार अदा करना हो। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए, भारतीय इक़दामात से आलमी अमन को खतरा होगा, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वाज़े कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, 50 साल बाद मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में गया, जो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। मकबूजा कश्मीर के मामले पर आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। अपोजिशन का सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान शदीद हंगामा, नारे लगाए, प्ले कार्ड्स भी लहराए, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में बात हाथापाई और धक्कम पेल तक जा पहुंची। शोर मचाएं मगर बात भी सुनते जाएं, सदर मुमलिकत अपोजिशन को समझाते रहे। ख्वातीन और हज़रात, आप शोर भी मचाते रहे मगर बात भी सुनते जाएं तो अच्छा होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात, मुल्की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू, आइंदा पार्लिमानी साल के लिए कानून साजी समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन। कराची में आर्टिकल 149 के मामले की गूंज, वफाक कराची पर कब्जा करना चाहता है, बिलावल फट पड़े, कहा पाकिस्तान को आमरीत की तरफ धकेला जा रहा है, हुकूमत को चलने नहीं देंगे, अब उन्हें घर जाना होगा। एमके में रहनुमाओं से मुस्ताफी होने का मुतालबा, कहा पीपल्स पार्टी खड़ी ना हुई तो कल सिंधु देश और सराइकी देश भी बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि कराची के हालात को ठीक करने के एतबार से मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसमें भी बड़ी गुंजाइश है। सिंध गवर्नमेंट और कराची का मेयर मिलकर और गवर्नर मिलकर सिर्फ कराची नहीं बाकी सिंध के मामलात को भी देखे। सिंध का हर शहर ही कूड़े का ढेर बना हुआ है, कराची के मौजूदा निज़ाम में ही कराची के मसाइल हल करने की गुंजाइश है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा हुकूमत, गवर्नर और मेयर को मिलकर कराची के मामला देखना चाहिए। कराची को टेक ओवर या सिंध से अलग करने की बात नहीं की, आर्टिकल 149 के तलाक की बात की। वफाक वजीर कानून फरोग नसीम की वजाहत, कहा सिंध हुकूमत ना खुद काम कर रही है ना किसी और को करने दे रही है। आज आईसीयू में है कराची, जो भी आईनी इंतजाम होगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। कराची आईसीयू में पड़ा है, इसलिए सुधारने के लिए हर आईनी इक़दाम की हिमायत करूंगा। मेयर कराची ने आर्टिकल 149 की हिमायत कर दी। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी का कहना है आर्टिकल 149 कोई मार्शल लॉ नहीं, तहरीक इंसाफ सिंध की तकसीम के खिलाफ है। सिंध अकाउंटेबल भी हो, आंसरेबल भी हो और डायरेक्शन लेस ना रहे। ढंडोरा कल से पीता जा रहा है। आर्टिकल 149 है क्या? मुझा सिंध जा हुक्मरानो ड्रामो न कयो, कम कयो, काम करो। कुछ नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सिंधड़ी को कुछ नहीं हो रहा, काम करो। मुस्लिम लीग नून ने आर्टिकल 149 की मुखालफत कर दी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं कराची के कचरे पर सिर्फ सियासत हो रही है, हुकूमती इत्तेहादी फंक्शनल लीग की भी आर्टिकल की मुखालफत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कराची का मसला इख्तियारात का नहीं, नियत का है।
ایک فیملی جو اگر آپ شریف فیملی کہتے ہیں اب وہ 2 فیملی ہیں، اس کو ایک فیملی نہ کنسیڈر کریں. اگر یہ کسی فیصلے پہ نہ پہنچے تو ایک نئی مسلم لیگ نون 2 بننے جا رہی ہے. شریف فیملی کی اب 2 فیملیز ہو گئی ہیں. ایک نئی مسلم لیگ نون 2 بننے جا رہی ہے. وفاقی وزیر شیخ رشید کا دعویٰ. آصف زرداری کے لوگ پیسہ دینا شروع ہو گئے ہیں. آج نیوز کے پروگرام G4 غریدہ میں گفتگو. کہا عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں، ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، کرفیو اور لاک ڈاؤن کو 39 دن بیت گئے. بھارتی کرکٹرز کا مودی سرکار کو خط. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش، وادی میں رسائی کا مطالبہ کر دیا. حریت رہنما یاسین ملک کے پروڈکشن وارنٹ جاری. مقبوضہ کشمیر کی ٹاڈا عدالت نے 1 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. بھارت لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر آؤٹ آف کنٹرول. بھارتی فوج کی LOC کے حاجی پیر سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ. ISPR کے مطابق پاک فوج کا جوان جام شہادت نوش کر گیا. سپاہی غلام رسول کا تعلق باول نگر سے ہے. آرمی چیف سے سعودی وزیر دفاع کے ملٹری ایڈوائزر کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال. جنرل قمر جاوید باجوہ کا آرمی میڈیکل سینٹر ایبٹ آباد کا دورہ. لیفٹیننٹ جنرل خاور رحمان کو کرنل کمانڈنٹ AMC کے بیجز لگائے. پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرری اور تبادلے. لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف کمانڈر صدرن کمانڈ تعینات. لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کور کمانڈر راولپنڈی بن گئے. لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء انسپیکٹر جنرل آرم مقرر. لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کو ڈائریکٹر جنرل JSHQ بنا دیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر چیئرمین پاکستان آرڈیننس فیکٹری مقرر. نگاہ پاکستان. جلسے کے انتظامات مکمل ہیں. فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ وقت اتحاد کا ہے. دنیا کو پیغام دیں گے کہ پورا پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے. بن کر کشمیریوں کی آواز. وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظفر آباد جائیں گے. تیاریاں مکمل. خورشید الحسن اسٹیڈیم میں پنڈال سج گیا. کرسیاں لگا دی گئیں. مختلف مقامات پر بینرز آویزاں. معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آوان کہتی ہیں عوام اپنی آواز پوری دنیا میں پہنچائیں گے. یہ وقت اتحاد اور یکجہتی کا ہے. دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پورا پاکستان کشمیر کے لیے ایک ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیر میں یک طرفہ اقدامات سے بین الاقوامی معاہدوں اور شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ تسلیم شدہ بین الاقوامی تنازع ہے. اگر مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا تو علاقائی امن کو شدید خطرات لاحق ہوں گے. اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے آزاد مبصر بھجوائے. پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. فاشسٹ مودی سن لے، کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، نسل کشی برداشت نہیں کی جائے گی. صدر پاکستان کا 2 ٹوک پیغام. بھارت نے اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سے نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ شملہ معاہدے کی روح کو بھی، اس پالیسی کو اپناتے ہوئے یوگوسلاویہ میں کی گئی انسانی حقوق کی پامالی کی تاریخ کو دہرانے کے در پہ ہے. صدر مملکت نے دنیا پارلیمان کے اس پلیٹ فارم سے عالمی برادری پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں کسی بھی قسم کی چشم پوشی عالمی امن اور استحکام کے لیے شدید خطرے کا باعث ہوگی. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر مملکت نے بھارت کی تخریبی کارروائیوں کو بھی بے نقاب کیا. بھارت ہمیشہ پاکستان کے اندر تخریبی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے اور وطن عزیز میں دہشت گردی کی سرپرستی کرتا. اس کے ایک مثال کمانڈر کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی صورت میں سامنے آئی. پلوامہ کا واقعہ رونما ہوا تو بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شروع کر دیا تھا. پاکستانی سرحدوں پر اشتعال انگیزی شروع کر دی جس کے نتیجے میں پاکستان فضائیہ نے شاندار جرأت کا صدر مملکت عارف علوی کا کہنا تھا
کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، مگر حالات اس نہج تک نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھیں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان، غیر ملکی سفراء اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ نئے پارلیمانی سال کے پہلے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن نے خوب ہنگامہ مچایا۔ صدر کے خطاب کے دوران شدید نعرے بازی کی، اسپیکر ڈائز کا بھی گھیراؤ کیا۔ نئے پارلیمانی سال کا پہلا مشترکہ اجلاس، اپوزیشن نے ایوان میں خوب ہنگامہ مچایا۔ صدر کی تقریر کے دوران خوب نعرے لگائے۔ خواتین و حضرات، آپ شور بھی مچاتے رہیں مگر بات بھی سنتے جائیں تو اچھا ہوگا۔ اپوزیشن اراکین نے کسی کی نہ سنی، پلے کارڈ لہرائے، اسپیکر ڈائز کا بھی گھیراؤ کیا۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں بات ہاتھا پائی اور دھکم پیل تک جا پہنچی۔ جنوبی ایشیا میں امن سلامتی اور استحکام کو شدید خطرہ۔ صدر کا خطاب ختم ہوتے ہی مشترکہ اجلاس ملتوی ہو گیا، تاہم حکومتی ارکان حفاظتی حصار بنا کر وزیر اعظم کو ایوان سے باہر لے گئے۔ سیخ پا اپوزیشن اس دوران بھی نعرے لگاتی رہی۔ کراچی میں کچرے کی سیاست اور پھر کمیٹی کا کھیل، اس پر شروع ہو گیا آرٹیکل 149 کا شور۔ بلاول بھٹو نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آرٹیکل کو کراچی پر قبضے کی کوشش قرار دے دیا۔ نہیں چلائیں گے کراچی کو، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ چلائیں گے۔ پاکستان کو استعفیٰ دینا چاہیے، اس حکومت کو گھر بھیجنا پڑے گا۔ سیاست میں آرٹیکل 149 کی گونج، بلاول بھٹو نے دیا بھرپور رد عمل، کہا کراچی پر قبضے کی کوشش کی تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ اس اعلان کے بعد جہاں انہوں نے اپنے ہاتھ دکھا دیا کہ ہم نے کراچی کو لو کو ابیوز کر کے غیر آئینی طریقے سے قبضہ کرنا ہے، اس حکومت کو گھر جانا چاہیے۔ بلاول نے وفاق پر واضح کیا کہ ظلم ایک حد تک برداشت ہو سکتا ہے، کل بنگلہ دیش بنا تھا، اگر ظلم کرتے رہے تو کل سندھو دیش بھی بن سکتا ہے۔ اگر کل بنا تھا بنگلہ دیش تو پھر آپ اگر اپنا ظلم کرتے رہو گے تو پھر کل سندھو دیش بھی بن سکتا ہے، سرائکی دیش بھی بن سکتا ہے، بخش بن سکتا ہے۔ بلاول نے اس دور کو مشکل دور قرار دیا، کہا کٹ پتلی حکومت نے آئین پر حملے کیے۔ یہ جو اسلامی جمہوری وفاقی نظام ہے، یہی وہ واحد نظام ہے جو اس ملک کو جوڑتا ہے۔ جو غیر جمہوری قوتوں سلیکٹرز اس کے پیچھے ہیں، میں ان کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لو۔ انہوں نے کہا کہ کیا کراچی کو اسلام آباد والے چلائیں گے؟ ایم کیو ایم کے ارکان استعفیٰ دیں اور حکومت گھر جائے۔ سندھ حکومت نے کراچی کے وسائل پر قبضہ کیا۔ کراچی 11 سالوں سے معاشی معاہدوں کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی سندھ حکومت پر برس پڑے، کہا کہ کراچی کی بہتری کے لیے کسی بھی آرٹیکل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کراچی گزشتہ 11 سال سے معاشی دہشت گردی کا شکار ہے۔ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کرنی شروع کی ہے، آئین میں جتنے بھی آرٹیکل ہیں ایک سے لے کر آخر تک، ان کو کچھ ایسے ہیں جو کہ عام حالات میں استعمال کرنے کے ہیں، کچھ خصوصی حالات کے لیے۔ آرٹیکل 140A پر اس کی روح کے مطابق، آئین کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہوتا تو شاید دوسرے آرٹیکلز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی قیادت آرٹیکل 149 کے دفاع میں کھڑی ہو گئی۔ متحدہ اور پی ٹی آئی ارکان نے آرٹیکل 149 کو کراچی کے مستقبل کے لیے بہتر قرار دے دیا۔ حکومت سندھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہ چکی ہے۔ کوئی حال بھی یہ کمیٹی جب بھی کراچی کی دیکھے گی تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ حکومت سندھ کو کس طرح کنٹرول میں لایا جائے کہ وہ اکاؤنٹیبل بھی ہو، آنسریبل بھی ہو اور ڈائریکشن لیس نہ رہے اور مقاصد کی طرف بڑھے۔ اس کے لیے آئین کے اندر جتنے آرٹیکلز ہیں ان پہ غور کیا جا رہا ہے۔ ایک ڈھنڈورا کل سے پیٹا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 149 ہے کیا؟ کمیٹی کی ایک فارمیشن ہوئی ہے۔ جب یہاں پہنچ جائے کہ جی کراچی 5واں گندہ ترین شہر ہو جائے، 600-650 MGD پانی نہ ہو، گاربیج سٹی بن چکا ہو، ٹرانسپورٹ نہ ہو، کچھ نہ کیا ہو، تو لازم بات ہے کوئی سوچے نہ سوچے، ہم نے تو سوچنا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہم نے تو دیکھنا ہے۔ مجھا سندھ جا حکمرانوں ڈرامو نہ کہو، کم کہو، کام کرو۔ کچھ نہیں ہو رہا، الحمدللہ سندھڑی کو کچھ نہیں ہو رہا، کام کرو۔ تم نے تباہ کیا سندھ کو۔ کراچی کے ساتھ
सौतेली माँ का जैसा सलूक हो रहा है, कराची के मसाइल को हल करने के लिए जो भी कानूनी और आईनी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा, हम उसके साथ हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर भी आर्टिकल 149 पर बोल पड़े। कहा कि कराची की अबतर हालत को सुधारने के लिए आइन के आर्टिकल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कराची ICU में पड़ा है, जो भी आइनी इक़दाम होगा उसकी हिमायत करेंगे। पीएम की मीटिंग पीएम साहब ने खुद मुझे कहा था 25 अरब इस शहर के लिए ग्रांट दी जाएगी शॉर्ट टर्म, जो कि जल्द से जल्द ये जो सीवरेज और दूसरे इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाएं। 5 अरब हैदराबाद के लिए जो आज तक नहीं आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको शॉर्ट टर्म जो चीजें होती हैं उसको फौरी किया जाता है। आज ICU में है कराची, अगर आज आप कोई ऑर्डर करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट होते होते 6 महीने साल लगते हैं। हमारे यहाँ प्रोसीजर इतना बड़ा है। जो भी आईनी इंतजाम होगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी। मौजूदा हुकूमत डेमोक्रेटिक तरीके के बजाय जालिमाना हथकंडे इख्तियार कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम का कराची को वफाक के मातहत करने का बयान उनकी पार्टी सोच की अक्कासी है।